شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں، انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا، تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں، توبہ توبہ، بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تم بھی عاجز محتاج، یہ بھی عاجز محتاج، اس لیے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے، یار ہم میں اور ان میں یہ بھی 2 کے، ہم بھی 2 کے۔ وہ ایک سیٹھ نے وہ کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹھ نے ملازم کو بولا 2 کے آدمی، ملازم رونے لگا۔ اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ویلیو ایک جیسی کر دی۔ بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا، سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلیو ایک جیسی ہو گئی۔ سر تو حاضر جواب ہی سیکھو۔ پہلے ویلیو نہیں تھی، لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس سیٹ کی ویلیو 2 ہی کی ہو گئی۔ تو شیطان نے ایکچولی کرا کے نا، حالانکہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا، عقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آ گئے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ایک مزار پہ ایک صاحب جا رہے تھے، مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ۔ میں نے کہا جس کے مزار پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، آدھا کر رہا ہے، ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ کوئی بزرگ یا میت پھٹے پہ لیٹی بھی ہو، آپ غسل دے رہے ہوں اور آدھا دھڑ کام کرنا شروع کر دے اس کا، تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے، وہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ بلکہ تھوڑی سی انگلی بھی ہل گئی نا مردے کی، مردہ جو لیٹا چاہے بزرگ ہی کیوں نہ ہو، ذرا سا ہل گیا، آنکھ مار دیا، آپ دیکھو آپ مردے کو غسل دے رہے ہو، اس نے یوں کر کے آنکھ مار دیا، آپ قیامت تک کسی کو آنکھ مارنے کے قابل نہیں رہو، آپ کی آنکھیں فالج زدہ ہو جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں آپ کی۔ تو اللہ میاں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں، مقام ان کو کیوں ملا ہے؟ مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا، تم نیچے والی جنت میں ہوگے، یہ اوپر والی جنت میں ہوں گے، یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، یہ کوئی کم مقام ہے کیا؟ یہ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نا شیطان نے یہ سارے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے، اور ہر آنے والی نسل میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا رہتا تھا وہ، ٹھیک ہے نا، سافٹ ویئر کیا کرتا رہتا تھا؟ اپڈیٹ، نیا ورژن آیا ہے، وہ رائٹ کلک کر کے نا اپڈیٹ پہ بٹن دباتا تھا، اگلی نسل اس سے زیادہ آگے چلی جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ وہاں کے علماء صلحاء نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ ان سے کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو پتھر ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لوگوں نے کہا اصل میں ہم ان سے جب مانگتے ہیں نا تو یہ تو ایک علامت ہے، اصل میں ہم ان کے پیچھے جو بزرگ ہیں ان سے مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، تو وہ کیسے دیں گے تمہیں؟ تو بھائی ان کے پاس خود سے نہیں ہے، عطائی اختیارات ہیں، ذاتی نہیں ہے لیکن عطائی ہیں، اللہ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں۔ جس خدا نے پیدا کیا تھا، پیغمبروں کو بھیجا تھا، آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ مخلوق دعاؤں میں کسے پکارے؟ مجھے پکارے، اس مخلوق نے اللہ کو پکار کے اللہ کی پکار کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ چھوڑ دو اس بت پرستی کو، لیکن شیطان سافٹ ویئر ایسے اپڈیٹ کر چکا تھا کہ ان کے اندر سے بت پرستی اور شرک کے جراثیم 950 سال کی محنت میں بھی نہیں نکلے، تو ہماری 2 تقریروں میں کہاں سے نکل جائیں گے؟ جو ہدایت چاہتا ہے نا اس کو ایک تقریر میں اس کے سافٹ ویئر صحیح ہو جائیں گے، اس کے وائرس ختم ہو جائیں گے۔ جو ہدایت نہیں چاہتا آپ 950 سال بھی اس کو سمجھائیں گے، اس کی سمجھ میں توحید نہیں آئے گی۔
جسے سمجھنا ہوتا ہے ایک تقریر سے سمجھ جاتا ہے، وہ جو نہیں سمجھنا چاہتا 950 سال کی محنت بھی ضائع. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن میں بھی پکارا رات کو بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکارنے ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیا، نفرت بڑھتی رہی ہے ان کی مجھ سے. کیسے عجیب الفاظ ہیں سورہ نوح کے. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. اے اللہ جب بھی میں ان کو پکارتا تھا یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے آپ کو مجھے دیکھ کے چادروں میں چھپا لیا کرتے تھے کہ نوح ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے علیہ الصلاۃ والسلام. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا توبہ کرو خدا کے سامنے، چھوڑ دو ان کو، جس کی یہ عبادت کرتے تھے تم بھی انہی کی عبادت، اسی کی عبادت کرو جا کے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ یہ صبح روزانہ پڑھتا ہوں فجر میں یہ سورت ہر دوسرے دن پڑھتا ہوں میں. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ اس پیدائش میں ان بزرگوں کا، پیغمبروں کا، فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں؟ تو الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پیغمبروں نے نہیں بنایا، بزرگوں نے نہیں بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا مٹی سے، اس کی عبادت کرو. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں 950 سال کے بعد. کتنا اسٹیمنا تھا، کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے. آج ہم 4 تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے. 950 سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام، کیا سمجھانے کے لیے؟ چھوڑ دو ان بتوں کو، ان پتھروں کو چھوڑ دو، خدا سے دل لگاؤ. پھر شکایت کیا کی ہے نوح علیہ السلام نے؟ انہم عصونی، اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے. کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھا. اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عزت ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کلچر کو فالو کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. اور جب میں خدا کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے، یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہا ہے. نوح علیہ السلام معاذ اللہ. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود کو چھوڑنا ہے نہ سوا کو چھوڑنا ہے. وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نہ یغوث کو چھوڑنا ہے نہ یعوق کو چھوڑنا ہے نہ نصر کو. ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے.